پاکستان ایک سرزمین جہاں ہر قبیلہ، ہر خاندان اپنی الگ شناخت، روایت اور تاریخ رکھتا ہے۔ چاہے وہ شیخ ہوں یا گجر، آرائی ہوں یا چودھری، یہ نام صرف شناخت نہیں بلکہ ایک ورثہ ہیں جو نسلوں سے چلتا آیا ہے۔ ثقافت، شجاعت، محنت اور قیادت کی زندہ مثالیں۔ آئیے جانتے ہیں پاکستان کے ان نمایاں خاندانوں اور قبائل کے بارے میں، کیونکہ یہ ہے ہماری پہچان، ہمارا فخر۔ چودھری قبیلہ ایک لقب اور برادری دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ مختلف علاقوں میں مختلف ہے، خصوصاً پنجاب، ہریانہ، دہلی، راجستھان اور پاکستان کے کچھ حصوں میں۔ چودھری کوئی ایک مخصوص نسل یا قبیلہ نہیں، بلکہ ایک اعزازی یا سرداری لقب تھا جو زمیندار، جاگیردار یا کسی علاقے کے بڑے شخص کو دیا جاتا تھا۔ ذیل میں چودھری قبیلے یا چودھری لقب کی تاریخی جھلک دی جا رہی ہے۔ چودھری سنسکرت لفظ چتور دھی یعنی چار رخ یا چار طرف سمجھنے والا سے آیا ہے۔ مغل دور میں زمینداری نظام کے تحت جو لوگ ایک یا کئی گاؤں کے نگران یا ٹیکس کلیکٹر ہوتے تھے انہیں چودھری کہا جاتا تھا۔ یہ لقب بعد میں وراثتی بن گیا۔ چودھری مختلف ذاتوں کے لوگ استعمال کرتے ہیں، مثلاً ذات یا قبیلہ، خطہ۔ راجپوت پاکستان بھارت، جٹ پنجاب پاکستان و بھارت، گوجر ہریانہ اتر پردیش پنجاب، آرائی پنجاب، شیخ دہلی پنجاب، مسلم راجپوت پاکستان خاص کر وسطی پنجاب، یوسف زئی پٹھان خیبر پختونخوا۔ یعنی یہ لقب ذات کی شناخت نہیں بلکہ سوشل سٹیٹس کی علامت تھا۔ پاکستان میں چودھری عام طور پر پنجاب میں استعمال ہوتا ہے۔ پنجابی جٹ اور راجپوت خاندان اس لقب کو عزت اور فخر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ سیاسی اور سماجی طور پر بھی یہ لقب اثر و رسوخ کی نشاندہی کرتا ہے، مثلاً چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی۔ بھارت میں بھی چودھری جٹ، گوجر یا راجپوت برادری کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مشرقی پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش میں یہ لقب طاقتور زمینداروں کے لیے معروف ہے۔ برصغیر میں چودھریوں کا کردار انتظامی، عدالتی اور مالیاتی امور میں نمایاں رہا۔ انگریز دور میں بھی چودھری لوگ نمبردار یا زمیندار کے طور پر کام کرتے رہے۔ کچھ خاندانوں نے چودھری کو بطور خاندانی نام رکھ لیا، مثلاً چودھری ظہور الہی خاندان، چودھری نثار علی خان، چودھری افتخار احمد۔ چودھری ایک لقب ہے، نہ کہ مخصوص نسلی قبیلہ۔ یہ خطاب سردار، زمیندار یا بااثر شخص کو دیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ کئی خاندانوں نے اسے اپنی شناخت یا خاندانی لقب بنا لیا۔ قبیلہ آوان، لقب ملک۔ آوان ایک معروف اور باعزت مسلم قبیلہ ہے جو زیادہ تر پاکستان کے پنجاب، خیبر پختونخوا اور کچھ حصوں میں آزاد کشمیر اور ہندوستان میں آباد ہے۔ آوان قبیلہ اپنے افراد کے لیے عموماً ملک کا لقب استعمال کرتا ہے، جیسے ملک اسلم آوان، ملک حیدر آوان وغیرہ۔ نسب اور اصل۔ نسبی دعویٰ۔ آوان قبیلہ خود کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں شمار کرتا ہے، تاہم یہ نسب حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جوڑا جاتا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں نہیں تھے۔ آوانوں کے مطابق ان کا جد امجد قیصران یا قطب شاہ تھا جو محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے تھا اور اسلامی فتوحات کے دوران برصغیر آیا۔ آوان کا مطلب مددگار ہوتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ تاریخی پس منظر۔ آوانوں کا آنا سلطنت غزنوی یا غوری دور میں ہوا۔ بہت سے آوان غوری لشکروں کے ساتھ برصغیر میں آئے اور یہاں آباد ہوئے۔ مغل اور سکھ دور میں آوانوں نے اپنی زمینیں اور طاقت قائم رکھی اور جنگجوؤں کے طور پر شہرت حاصل کی۔ برطانوی دور میں آوانوں کو مارشل ریس مانا گیا اور بڑی تعداد میں وہ برٹش انڈین آرمی میں بھرتی ہوئے۔ علاقائی تقسیم۔ آوانوں کی بڑی آبادی درج ذیل علاقوں میں ہے۔ ضلع یا علاقہ آوان قبیلے کی موجودگی۔ چکوال سب سے بڑی آبادی، کئی گاؤں مکمل آوان۔ اٹک تاریخی گاؤں اور آوان سردار۔ خوشاب طاقتور زمیندار گھرانے۔ میاں والی دیہی اثر و رسوخ والے آوان۔ جھانگ، سرگودھا، بھکر قابل ذکر تعداد۔ ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ آوان روایتی طور پر سردار۔ آوان قبیلے کی فوجی روایت۔
آوان مرد شجاع اور بہادر سمجھے جاتے ہیں۔ برِ صغیر کی جنگوں میں آوان ہمیشہ فوجی خدمات میں نمایاں رہے۔ پاکستان آرمی میں آوان افسران، جنرلز اور شہداء کی بڑی تعداد ہے۔ معاشی اور سماجی حیثیت: آوان قبیلہ زیادہ تر زمیندار اور زمیندار طبقات سے تعلق رکھتا ہے۔ جدید دور میں آوان سیاست، فوج، وکالت، صحافت، تعلیم اور بیوروکریسی میں اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ مغل قبیلہ وسطی ایشیا، موجودہ منگولیا، ازبکستان، افغانستان سے تعلق رکھتا تھا۔ لفظ مغل اصل میں منگول سے نکلا ہے، یعنی وہ نسل جس کا تعلق چنگیز خان کے قبیلے سے تھا۔ بعد میں یہ لوگ تیموری نسل کے ساتھ جڑ گئے اور مغل کہلائے۔ سب سے پہلے ظہیر الدین بابر 1526 اپنے قبیلے اور فوج کے ساتھ برِ صغیر آیا اور دہلی پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد مغل صرف حکمران نہیں رہے، بلکہ ان کے ساتھ آنے والے سپاہی، کاریگر، تاجر اور عام لوگ بھی ہندوستان اور موجودہ پاکستان میں آباد ہو گئے۔ مغل قبیلے کے لوگ زیادہ تر پٹھانوں اور ترکوں کی طرح جنگجو اور خانہ بدوش تھے۔ جب وہ برِ صغیر میں آباد ہوئے تو آہستہ آہستہ مقامی لوگوں سے گھل مل گئے۔ انہوں نے اردو زبان، اسلامی ثقافت اور وسطی ایشیائی رسم و رواج کو فروغ دیا۔ پنجاب، دہلی، راجستھان، بہار، اتر پردیش اور موجودہ پاکستان کے کئی شہروں میں آج بھی مغل خاندان کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ مغل قبیلے کے لوگ عام طور پر زمینداری، تجارت، کھانوں، خاص طور پر مغلی کھانوں جیسے بریانی، قورمہ، کباب اور فوجی خدمات میں مشہور ہوئے۔ بہت سے مغل کاریگر تھے جنہوں نے قلعے، باغات اور مساجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آج برِ صغیر یعنی پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش میں مغل ایک معروف قوم کے طور پر موجود ہیں۔ پاکستان میں مغل زیادہ تر پنجاب، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، ملتان، کراچی وغیرہ میں رہتے ہیں۔ انڈیا میں یہ زیادہ تر یوپی، بہار، دہلی اور دیگر شمالی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی زبان زیادہ تر اردو یا پنجابی ہے اور اپنے آپ کو مغل قوم کہلاتے ہیں، لیکن وہ عام برِ صغیری مسلمانوں کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں۔